इम्तनाए पतंगबाजी एक्ट मंजूर हुआ पंजाब असम्बली से। लेकिन इसको तो लाहौर में सर महदूद कर दिया गया ना, पूरे पंजाब में तो पकड़ दकड़ की गई बच्चों को पैरा फोर्सेस ने। ये पूरे पंजाब में और पंजाब से बाहर ये फेस्टिवल मनाया जाता था। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं और मोटरसाइकिलों के ऊपर भी वो सेफ्टी जो वायर थी उसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बसंत एक सकाफती विरसा जो कि खूनी खेल बन गया। मैं हूं आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल और मेरे साथ हैं हनीफ साबिर। सर, बसंत पतंगबाजी का सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि ये पंजाब खुसूसन शहर लाहौर की मईशत और सेहत का बड़ा ज़रिया था। लेकिन फिर ये पतंगबाजी का खेल खूनी खेल में बदल गया और 19 साल इस पे पाबंदी रही। 2007 में इस पे पाबंदी लगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब लाहौर में 19 साल बाद वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ इसको मुनक्कद करवा रही हैं और आज लाहौर की फ़ज़ाओं में दिल हुआ वो काटा वो आपको सुनने में मिल रहा है। तो इसकी पाबंदी और दोबारा इसके बारे में इख्तिलाफ राय भी है, तनकीद भी की जा रही है और लाहौरी पूरे जोश और उल्लास से इसको मना भी रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो ये कि ये लाहौर का फेस्टिवल नहीं था, ये पंजाब का एक ग्रेटर फेस्टिवल था, जो पंजाब पूरे में जो पाकिस्तान के पास है पंजाब, और जो इंडियन पंजाब है, और इससे भी बाहर के इलाकों में ये एक मौसमी त्यौहार था जो बहार के आगाज़ पर मनाया जाता था कि सर्दी ख़त्म होना और मौसम बहार शुरू होना, इस पर बसंत का त्यौहार था। और बहार ख़त्म होके गर्मी के मौसम का आगाज़, इस पर बैसाखी का त्यौहार था। लेकिन इसको तो लाहौर में सर महदूद कर दिया गया ना, पूरे पंजाब में तो पकड़ दकड़ की गई बच्चों को, पैरा फोर्सेस ने नहीं, ये देखें, ये छतों से बाद की बात नीचे है। उतार के। मैं तो ये सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ कि ये पूरे पंजाब में और पंजाब से बाहर ये फेस्टिवल मनाया जाता था। ये मौसमी त्यौहार था, इसका मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं था, इसका सकाफ़त और कल्चर के साथ और इस ज़मीन के साथ ताल्लुक़ था। लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर इस पे मज़हबी रंग गालब आ गया। पाकिस्तान बनने के बाद इसके बारे में ये कहना शुरू कर दिया गया कि जी ये कोई सिखों का या हिंदुओं का त्यौहार है, ख़ास तौर पे हिंदुओं का त्यौहार इसको कहा जाने लगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं था। लेकिन एक चीज़ लेकिन सर ज़ाहिर है मनाया कि तो ज़्यादा रहा ना। जो मुसलमानों के आने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मौजूद थी, तो वो हिंदुओं के साथ ही मंसूब होगी ना। वो तो सर ज़ाहिर है, लेकिन दूसरी साइड पे मनाया तो जाता ही रहा है ना, मतलब हर। नहीं, मैं ये लेकिन कह रहा ये हूँ पाबंदी तो ये मज़हब मना के नाम पे नहीं लगी ना सर। ये मनाया जाता रहा है। लाहौर में, कसूर में, आप यहाँ पे देखें तो रावलपिंडी फैसलाबाद इस्लामाबाद में, में, रावलपिंडी, फैसलाबाद में। इस्लामाबाद में, शेखुपुरा में बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े धूम धड़के के साथ ये फेस्टिवल होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो सादा धागे की जगह केमिकल की डोर आ गई। मैं खुद देखता रहा हूँ ना, आप भी यहाँ देखते रहे होंगे पिंडी में कि जो ख़ास तौर पे जो मेरा शहर है कसूर, वहाँ पे लाहौर में सारा साल डोर की तैयारी होती थी और पतंगे बना के लोग स्टोर करते थे कई कई महीने तक, और फिर इस सीज़न में ये आता था। और ये घरेलू इंडस्ट्री थी, घरों में ख़वातीन भी ये पतंगे बनाती थीं, गुड्डियाँ बनाती थीं ये, हज़ारों और ये खानदान, और हज़ारों खानदान हज़ारों वाबस्ता। खानदानों का रोज़गार था। लेकिन उन लोगों ने जो इस धागे की जगह पे केमिकल डोर लेके आए और फिर धागे के साथ केमिकल्स को उसके ऊपर उस केमिकल की लेयर चढ़ा के वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी। फिर बारीक जो दाती तार थी उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ? एक तो जब भी वो कोई पतंग उड़ती थी या कटती थी तो बिजली बंद हो जाती थी। ज़ाहिर है तारें बाहर हैं, जो भी पतंग की वो डोर तार के ऊपर गिरी तो वो धमाका होता था और बिजली बंद हो जाती थी। फिर जब इसमें धाती डोर आ गई, केमिकल वाली डोर आ गई, फिर एक और प्रॉब्लम आ गया कि वो कटती नहीं थी। अब देखिए, लोगों ने
صرف اس دوڑ میں کہ جی میری پتنگ نہ کاٹی جا سکے، انہوں نے اس پورے فیسٹیول کا بیڑا غرق کر دیا اور 19 سال پابندی دھاتی ڈور کا استعمال ہوا، اس سے لوگوں کے گلے کٹنے لگے، راہ چلتے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اچانک ڈور گری اور کسی پیدل چلنے والے بندے کے گلے میں پھنس گئی۔ موٹر بائکس والے تو بہت ہی متاثر ہوئے، میں خود اس بات کا وٹنس ہوں، ہم لاہور میں تھے تو یہ باقاعدہ گلے میں پھر جاتی تھی اور گلے کٹ جاتے تھے لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں، اس پہ لوگ شدید زخمی ہوئے، اور پہلی مرتبہ اس پہ ایک بہت زیادہ جب شور شرابہ ہوا تو 2001 میں اس وقت گورنر پنجاب تھے خالد مقبول، لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول پرویز مشرف کے دور میں، تو پہلی پابندی جو بسنت پہ لگی وہ انہوں نے لگائی، اور اس کا ریزن یہی تھا کہ دھاتی ڈور کا استعمال، کیمیکل والی ڈور کا استعمال جو گلے کاٹ دیتی تھی، کہ پتنگ نہیں کٹنی چاہیے چاہے لوگوں کا گلا کٹ جائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب انتظامیہ کی بہت بڑی نااہلی تھی اس دور میں، بہت ہی بڑی ناکامی تھی کہ آپ وہ کیمیکل ڈور تیار کرنے والوں کو نہیں روک سکے، آپ اس کیمیکل ڈور استعمال کرنے والوں کو نہیں روک سکے، آپ دھاتی ڈور کا استعمال نہیں روک سکے، آپ نے ایک پورے کا پورا فیسٹیول اور وہ جو رنگ و نور کا ایک وہ ہوتا تھا، جشن ہوتا تھا لاہور میں، قصور میں، شیخو پورہ میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں، گجرانوالہ میں، اس سارے پہ آپ نے پابندی لگا دی، ان چند لوگوں کو، چند درجن لوگوں کو آپ نہیں روک سکے جو کیمیکل کی ڈور کا کام کرتے تھے یا دھاتی ڈور کا کام کرتے تھے۔ بہرحال آپ تو دیکھیں آج جس طرح یہ فیسٹیول بڑے محفوظ طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت سارے سیفٹی میجرز بھی لیے گئے ہیں، اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بھی وہ سیفٹی جو وائر تھی اس کی انسٹرکشنز دی گئی ہیں، تو میرے خیال میں ایک محفوظ بسنت کے طور پر اس کو منانے کی کوشش ہے، لیکن یہ صرف لاہور میں ہے، تو لیکن اس کو محدود کر دینا اور باقی شہروں کو اس سے محروم کرنا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات ہے، ایک کہ جب خالد مقبول نے پابندی لگائی گورنر پنجاب نے، تو پھر یہ پابندی چیلنج ہوتی رہی، ہائی کورٹس میں معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، کبھی اجازت ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، 2005 میں سپریم کورٹ نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اجازت ہو گئی، پھر 2007 میں دوبارہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ پابندی لگی، اور اس وقت پھر پابندی نوٹیفائی کر دی کہ اس کے بعد پھر 2007 کے بعد کبھی بسنت نہیں منائی گئی، پہلے ایک درمیان میں کہیں ہلکا پھلکا کوئی سلسلہ چلتا تھا، اس کے بعد سخت پابندی لگا دی گئی، لیکن یہ اب والی جو پابندی ہے یہ نوٹیفیکیشن کے تحت نہیں ہے، اب کی پابندی جو ہے 2009 میں امتناع پتنگ بازی ایکٹ منظور ہوا پنجاب اسمبلی سے، اب پنجاب اسمبلی کی قانونی پابندی ہے اس پہ کہ کوئی بندہ پنجاب کے اندر نہ پتنگ بازی کر سکتا ہے، نہ پتنگیں بنا سکتا ہے، نہ پتنگ بازی کی ڈور بنا سکتا ہے۔ اب آ کے مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فیسٹیول کو لاہور میں ریوائیو کریں گے، تو ایک خصوصی اجازت دی گئی ہے صرف لاہور کی حد تک۔ اچھا، جب لاہور کی حد تک یہ، اور اس میں بھی بہت سے سیفٹی میجرز بھی لے کے آئے ہیں، اب یہ بات بسنت کمپلیٹ ہو لے پھر سامنے آئے گی کہ اس میں کتنے حادثات ہوئے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا سانحہ ہو کہ اس پر پھر مستقل پابندی لگ جائے۔ اگر یہ جو سیفٹی میجرز لیے ہیں، جس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، اگر یہ کامیاب رہتی ہیں تو پھر امکان ہو پائے گا کہ باقی شہروں میں بھی آئندہ سالوں میں انہی ایس او پیز کے تحت بسنت منانے اور پتنگ بازی کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فیسٹیول کمپلیٹ ہونے کے بعد، جو تین روزہ فیسٹیول ہے، اس کے بعد ایکچوئل صورتحال کیا سامنے آتی ہے لاہور کی حد تک۔ ویسے تو عموماً یہی ہوتا تھا کہ پہلے لاہور سے بسنت شروع ہوتی تھی اور پھر مختلف تاریخ کے اوپر مختلف شہروں کے اندر اس کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس کی تو باقاعدہ کیا ایک آپ ترتیب تھی، جی سب سے پہلی بسنت ہوتی تھی لاہور میں، اس سے اگلے ہفتے میں قصور میں ہوتی تھی، پھر اس سے اگلے ہفتے میں شیخو پورہ ہوتی تھی،
اس کے بعد یہ گجرانوالہ میں ہوتی تھی، پھر فیصل آباد میں ہوتی تھی، اس کے بعد یہ پنڈی اسلام آباد میں آتی تھی. اسی ترتیب سے یہ ترتیب تھی باقاعدہ، ایک ہر ہفتے یہ ہوتی تھی. یہ آپ اس کہیں کہ فروری کے پہلے دوسرے ہفتے سے لے کے مارچ کے اینڈ تک یہ سلسلہ چلتا تھا. صحیح. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ باقی شہروں میں بھی اس کی کوئی اجازت مل جائے گی یا اس کے رزلٹ کے اوپر منحصر اس ہوگا؟ کے رزلٹ پہ منحصر ہے کہ اس کے رزلٹس کیا آتے ہیں، پھر یہ سامنے آئے گا کہ آئندہ سالوں میں اس کی اجازت دی جائے گی یا نہیں. اچھا، اس کے اوپر تو سوشل میڈیا پہ بڑے پیکیجز بھی سرگرم ہیں کہ بڑے لگژریس قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ اور بڑے مہنگے ترین پیکیج ہیں. تو یہ ایک جو اس پہ سب سے بڑی تنقید ہے، ایک تو انسانی جان کا خدشہ ہے کہ نقصان نہ ہو، اور دوسرا اس کے اوپر پیسے کے ضیاع کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ پیسہ جو ہے نا، یہ ایک ایسی قوم جس کے پاس پہلے ہی مطلب مشکل حالات میں جی رہے ہیں اور وہ اتنی عیاشی والے کام کرے، تو یہ بھی تو ایک سر پہلو ہے اس نہیں تو کا. یہاں پہ شادیوں پہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ نہیں ہوتے. یہاں پہ تو لوگ ہیلی نہیں، کاپٹروں سے پیسے برساتے ہیں. وہ تو انفرادی ہے نا سر. یہ بھی انفرادی ہے. نہیں، حکومتی سطح پہ منایا جا جب رہا ہے. آپ نے 25 سال ایک بڑا گیپ ہے، اور لاہور اور یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، پنڈی میں بسنت ہوتی تھی، پتنگ بازی ہوتی تھی، لیکن اس کا وہ شمشمہ، وہ جوش و خروش نہیں ہوتا تھا جو لاہور، قصور، فیصل آباد میں ہوتا تھا. وہاں پہ بہت تھا. اس وقت بھی لوگ باقاعدہ پلان کر کے دوسرے شہروں میں جاتے تھے دوستوں کے ساتھ. چھتوں کے اوپر بڑا رونق میلہ ہوتا تھا، نائٹ پتنگ بازی ہوتی تھی. اچھا سر، آج کی جو پسند ہے یہ تو ایک اور آج مجھے بتائیں کہ عمران خان کی گڈی اڑے گی یا نواز شریف کی اڑے گی یا کسی اور سیاستدان کی، اور یہ بو کاٹا کی آوازیں آپ ابھی گونج رہی ہیں لاہور میں، تو یہ کس کی بو کاٹا ہوگا سر؟ گورنمنٹ نے پابندی لگائی. لیکن پابندی آپ کو پتہ ہے نہیں، سر. دیکھیں کیو آر کوڈ ان کے اوپر لگ رہے ہیں. جس پتنگ کے اوپر کیو آر کوڈ پکڑا گیا کسی بنانے والے کا، جس میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے یا کسی سیاسی لیڈر کی تصویر ہے، تو پھر مشکل ہوگی وہ بنانے والوں کے لیے. اس لیے بنانے والے محتاط ہیں. لیکن اس دوران کوئی اندرون خانہ خود ہی کوئی بنا کے یا اس طرح کر کرا کے کوئی اگر کر لے تو پھر 100% جو ہے اس پہ تو عمل درآمد شاید نہ ہو پائے، لیکن بڑی حد تک یہ ہو جائے گا. تو کیا تھا اگر سیاسی تفریح بھی ہو جاتی نہیں، اور وہ اگر کاٹا کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، لوگوں کے نعرے، لوگوں کا ہلا گلا، جو وہاں پہ ڈیک شیک لگیں گے اور وہ لوگ نعرے بازی کریں گے. اب وہ اپنے سیاسی لیڈروں کے حمایت میں کرتے ہیں یا اپنی پارٹیوں کے حق میں کرتے ہیں یا لوکل گروپ سے ایک دوسرے کی مقابلے میں کرتے ہیں، وہ تو پھر سلسلہ چلے گا. بہرحال ہم امید کرتے ہیں یہ فیسٹیول خیر و عافیت سے گزرے، لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، اور لوگ جو ثقافتی میلہ بنانے جا رہے ہیں یہ اللہ پاک سب کے لیے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل. پاکستان زندہ باد.